ہوں یہ تین تہذیباں شروع ہو گئی. ایک اسحاق علی، ایک سیدنا اسماعیل صلاۃ والسلام دی، ایک نمرود دی. ایک ون پرسن تھرڈ سٹنگ اکراس فرعون. انہیں چار تہذیب خدا بزرگ و برتر دی ایک فطرت ہے کہ when someone go down، وہ کافر ہوئے مسلمان ہوئے، وہ اللہ پاک اپنا عذاب یا اپنی تکلیف جڑی انہوں نے ہوگی وہ ہٹا دیتے. جڑے فرعون سی وہ بائی فطرت کمپرومائزنگ سی، وہ اسلام دے نال جھگڑا نہیں سی کرتے. جڑا نمرود سی انہیں اپنا ٹائٹل رکھا تھا سی وارئر اگینسٹ لارڈ، کہ میں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے لارڈ جڑا ہے میں وہ خلاف وارئر جنگ کرا گا. لہٰذا یہ تیزاب اس سیاپے چ رہا. فرعون کمپرومائزنگ سی، ابراہیم کی بیٹی دیتی وہ صلح ہو گئی. Now it starts اسلام نے ایک تصور دیتا. کل تو گل ہو چکی نا لینگویج کی تو گل ہو چکی ہے، زمانے کی بھی ہو چکی ہے، ٹینساں کی بھی. سیدنا ابراہیم صلاۃ والسلام گیو این آئیڈیا. انہیں چار تہذیباں، ایک نمرود دی، ایک اسحاق دی، ایک اسماعیل دی اور ایک فرعون دی. یہ چار ٹرائب جڑے بیٹھے دے دنیا دے ڈفرنٹ کارنرز تے. عراق، اسرائیل، کیرو، مکہ. اب اسلام سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور دعاواں جڑی ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِينِ، کہ میں بیمار ہوں میں وہ شفا دینا. ہر چیز انہوں نے خدا بزرگ کو برتر دینا. انہوں نے ایک تصور اس وقت پہلا جو سوشل کانٹریکٹ ہے یہ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہوا. اتوں یہ تہذیباں، اس تو پہلے تہذیباں نہیں سی ہوتی، یہ ان تہذیباں بننیاں، مذہب بننے شروع ہو گئے. سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو نیا مذہب دے. قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا نبی کہہ دیجئے میں کوئی نیا مذہب نہیں لے کے آیا، دیناً ابراہیماً حنیفاً اول المسلمون. سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دا پہلا دعویٰ تہذیب دا انسان جڑا یہ ماں دے پیٹ وچ وام جڑا ہے، لائف آفٹر وام اینڈ لائف آفٹر ٹام، یہ دو زندگیاں دا تصور پیش کیتا کہ ماں دے پیٹ تو بعد دی زندگی اور قبر تو بعد دی زندگی. یہ دو پلیسز اندھیر جگہ ایسیاں، ماں دا پیٹ اور زمین دی قبر، جدے انسان جڑا ہے وہ اپنی فارمیشن ہوتی ہے. ماں دے پیٹ اج تک لائف بیفور وام بھی ایک لائف ہے کہ سارا کیویں ہیپن ہوتا ہے، نطفہ کس طرح آتا ہے، کتوں آتا ہے، ہاؤ اٹ کانسٹیٹیوٹ کیسے ہوتا ہے. وہ اسلام دا ایک تصور ہے. اسلام دے تین تصور، لائف بیفور وام، لائف آفٹر وام، لائف آفٹر ٹام. تین تصور، ماضی اور دنیا اور آخرت. دو تہذیب
تہذیباں جڑیاں کافر دیاں سی، نمرود اور فرعون، دے ڈیفائڈ، انہاں کہنا ہے یہ بندہ مر گیا، زمین ہی چلا گیا، گل ختم، آج تک کوئی واپس نہیں آیا، اور ماں دے پیٹ تو کوئی کسی نے پتہ نہیں کتوں کٹھا ہوا ہے، وہ بھی گل ختم۔ گل کرو پریزنٹ، اے دنیا دی گل کرو تو میں بادشاہ تے آئم دی، وہ تو خبیث کہنا ہونا سی انا ربکم الاعلی، میں سب تو بڑا رب ہوں تہاڈا۔ نمرود جڑا سی وہ تے کوئی ڈائٹی شائٹی مندا ہی نہیں سی، وہ کہنا سی رب میں تے منگنا منگانا تے ڈائٹیاں نے نہ کو مانگنا، حکم میرا منو تو ٹنگا گا میرے پیسے ملنے۔ نا لائف آفٹر وارم دے وچ جس وقت تک سپرم جڑا وہ جمدا نہیں، ڈاکٹر نوں نہیں پتہ چلتا، حالانکہ کام کافی پہلے دا شروع ہو چکیا ہوتا ہے، but no doctor can tell you۔ وہ جس وقت سپرم جم جاتا اس تو بعد دیو تمہیں صورتحال دسنا شروع کر دیں، بعد پیٹ وچ ایک زندگی کا تسلسل شروع ہوتا ہے۔ انسان کی باڈی ہے، یہ گڈ اور ایول رہ رہے ہیں، گڈ ہارٹ ایول برین ہے، اور آپ جب بھی زندگی کے معاملے دیکھیں گے، جب بھی آپ ریپینٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یار میرا دل تو نہیں سی منتا، بس میں گلاں چاہ رہی ہوں۔ اب یہ جو برین ہے یہ مسلسل آپ کو کرتا ہے۔ اچھا ہارٹ جو ہے، کل ہم نے وہ بات کی تھی کہ جو اوپر سے تیسرا آسمان ہے، نیچے سے جو پانچواں آسمان ہے جہاں مقام محمود ہے، وہاں سے ہارٹ سارے فیڈ ہوتے ہیں، ایوری باڈی، ناٹ اونلی مسلمان، یہ تصور نہیں ہے، انسان، یا ایھا الانسان۔ اس میں اللہ پاک نے جو دنیا میں ترقی آنی ہے وہ دلوں میں ڈالتا ہے، پھر وہ سائنسدان جا کے اس کو پریکٹس کرتے ہیں، آگے لاتے ہیں، اور جو قوم وہ قابل ہوتی ہے اسی کو وہ دیتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ ایٹم بم جو ہے امریکہ بنا رہا ہے اور اس کا کلیہ جو ہے پاکستان کے کسی کو انفیوشن ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ اب کہانی ان کی شروع ہوتی ہے کہ اور اس چیز پر نے کوئی اختلاف نہیں کیا وام میں اسلام کے باقاعدہ طریقے ہیں کہ بچے کو ماں نے کیسے پیٹ میں پرورش دینی ہے، اس کی پیدائش کے جو رسم رواج ہیں وہ سارے بتا۔ اب جب بچہ پیدا ہو گیا اس کی 5 سٹیجیں آتی ہیں۔ پہلی سٹیج ہے 5 سال، اس میں وہ جو ہے نا وہ انوسینٹ ہے، کوئی اسے نہیں پتا، کوئی اس پہ پابندی نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی۔ جب بچہ 5 سال کا ہوتا ہے اویئرنیس شروع ہو جاتی ہے، ہی اسٹارٹس کویسچننگ، بابا یہ کیا ہے، واٹ از دس، یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے۔ اس کا تعارف جب دنیا سے ہونا شروع کرتا ہے تو وہ باتیں سمجھنی شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ باتیں سمجھنی شروع کر دیتا ہے ٹل دی ایج آف 12 اس کا اپنے کلچر سے تعارف ہو جاتا ہے، اس کو ماں باپ نانا دادا دوست یار دشمن ایول گڈ کی انیشل خبر آ جاتی ہے۔ 5 سال کے بچے کو اسلام کہتا ہے کہ آپ دین سکھانا شروع کر دیں۔ 12 سال کے بچے پہ نماز فرض ہوگی۔ اس کے بعد اب 12 سال تک کا جو زمانہ ہے یہ بچے کا انوسینٹ ہے، اس پہ کوئی کسی قسم کا بار، کوئی حساب کتاب، کوئی چیز، کوئی کچھ خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے، لیکن انعام موجود ہے۔ اگر کوئی بچہ آؤٹ آف دی ادر بچہ وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، دوسری چیزیں کرتا ہے جو کہ اس پہ ابھی تک فرض نہیں ہے، تو ہی گیٹس ریوارڈ۔ جو نہیں کرتے ان کا کوئی نہیں۔ اب 12 سال پہ اس پہ لازم ہو جاتا ہے۔ اب ایج ہے 12 سال سے 24 سال کی، اس میں انسان گھر سے باہر نکلتا ہے۔
گھر سے جب باہر نکلتا ہے تو وہ پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ یہ کس نے بنایا ہے، یہ کیا ہے، یہ آسمان کی طرح، یہ دھوپ کہاں سے آتی ہے، یہ پانی کہاں سے، بارش کیسے ہوتی ہے، یہ دریا کون چلاتا ہے، یہ سمندر کس کے۔ جب یہ کوشچن اٹھتے ہیں تو گیٹ کنفیوزز، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اسلام جب تہذیب شروع ہوئی ہے اس نے اس کا پورا تصور پیش کیا ہے کہ یہ اللہ پاک نے وجود علمی، یہ جو کن فیکون ہے، یہ ایسے نہیں کہ جی آپ نے کن فیکون، یہ نہیں ہے۔ خدائے بزرگ و برتر نے عالم اللاہوت میں جو ڈیزائن بناتے ہیں اس کو عالم الجبروت میں آ کے امور طے کرتے ہیں۔ عالم الجبروت میں جو امور طے ہوتے ہیں ان امور کو وجود علمی کہتے ہیں۔ وہ سارا ایک علم کہ درخت کا بیج لگے گا اور یہ اتنی ہائٹ میں جا کے اس کا یہ حشر ہو جائے گا، وہ پورا ایک، اس علاقے میں یہ ہوگا، اس میں یہ ہوگا، اس کی آب و ہوا یہ ہوگی، اس کی یہ ہوگی، ایک ہی زمین پہ ڈفرینٹ چیزیں ساری، یہ وجود علمی ہے۔ اس کو اللہ پاک نے اس پہ کہا تھا کن فیکون، کن امر ہو گیا، فیکون اسی وقت سے پروسیس شروع ہو گیا ٹل دی ڈے آف لاسٹ ججمنٹ، یہ جاری رہے گا۔ اب سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تصور پہ بچے کے، جس وقت سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کے ہوتے ہیں، اب ان پہ فرائض شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ میرے لیے میرا گھر بناؤ۔ 12 سال کا بچہ، اور ایک آپ کو پتہ 80 سال کی عمر میں پہلا بچہ پیدا ہوا تھا۔ سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی گاؤں اولاد نہیں ہوتی تھی، تو جب یہ لوط کو وہ کلٹی کرنے آئے تھے کی قوم کو، تو فرشتوں نے خبر دی تھی، تو مائی صاحبہ کہنے لگی آپ ادھر بچے، آپ بچوں والی کون سی بات، تو پھر اسحاق پیدا ہوئے، تو مائی ہاجرہ سے تو پہلے ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ 12 سال کے تھے جب اسحاق پیدا ہوا۔ اب یہ باپ بیٹا وہ گھر انہوں نے بنایا، یہ جسے آپ ابھی مقام ابراہیم بیت اللہ کے سامنے، وہاں سے جنت سے پتھر آیا تھا، تو وہ جو بناتے جاتے تھے پتھر اٹھتا جاتا تھا، تو جو ہی وہ نیچے سے پتھر اٹھانا بیٹے سے پکڑنے لگتے تھے تو وہ پتھر نیچے، جس طرح آج کل ہمارا یہ اسکیفولڈنگ سسٹم ہے۔ اب یہ دو تہذیبیں، نمرود اور اسلام۔ سیدنا نے تصور اس وقت دیا کہ 12 سال کا بچہ جو ہے اس کو اپنے رب سے تعارف شروع کرا دیں۔ ان کا جو بچہ ہے وہ جا کے ایج آف 21-22 کوشچن کرتا ہے کہ واٹ از ریلیجن۔ اسلام جو ہے وہ بچے کی تربیت اس طرح کرتا ہے کہ 5 سال میں اسے قرآن پڑھانا شروع کر دیتا ہے، 12 سال کی عمر میں بچے کو نو انیشل ہوتا ہے، اور 12 سال کی عمر کے بعد اس پہ لازم کر دیا جاتا ہے کہ اب اپنے رب کی طرف۔ بڑی اللہ پاک کا تو انعام ہے مسلمان پہ، انسان پہ۔ اب سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، ادھر ٹاور آف بابل، اس نے بابل نام رکھا تھا، ٹاور آف بابل کی تعمیر ہو گئی۔ اس نے تہذیب شروع کر دی کہ جو بچہ بالغ ہو جاتا ہے وہ ایٹومیٹکلی نمرود کا نوکر ہو جاتا ہے، and he has to serve the Lord without hesitation, without considering parents۔ ادھر سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی صاحبہ اور سیدنا اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم started kids کو دینی شروع کر دی، تربیت دینی شروع کر دی، بچوں کو پڑھانا شروع کر دی۔ ابھی جو بیت اللہ کے ساتھ یہ حتیم ہے، حتیم میں
یہ جگہ پہ سیدنا اسماعیل صلاۃ والسلام جو تھے اور مائی صاحبہ جو تھی، مائی صاحبہ لڑکیوں کو اور وہ لڑکوں کو وہاں پہ خدا بزرگوں برتر کا تعارف کراتے تھے، جسے ہم آج مذہبی تعلیم کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ، یا تعلیم یا ایجوکیشن۔ اب سیدنا ابراہیم صلاۃ والسلام جو ہے، ان کا جو تصور زندگی کا ہے، انہوں نے اسلام کا کہ جی خدا بزرگ و برتر کل کے مالک ہے، اور انسان ایک مقررہ وقت کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اور اس کے اوپر چند پابندیاں ہیں، اور ہی ہیز ٹو پاس دس لائف، اور یہ والی لائف جو ہے اگر وہ گڈ میں گزارے گا تو اسے انعام ملے گا، اگر وہ بیڈ میں گزارے گا تو اسے سزا ملے گی۔ جنت اور دوزخ کا تصور، بچوں کو جنت کا تصور بتایا گیا کہ جہاں سے ہمارے آباء و اجداد سیدنا آدم صلاۃ والسلام آئے، جو لوگ ون کریں گے وہ واپس اپنے باپ کے گھر چلے جائیں گے، اور جو لوگ باپ کے دشمن کے ساتھ رہیں گے they will lose and they will go with him to the hell۔ اب جنت اور دوزخ کا تصور جو ہے وہ بھائی لیک آف نالج اور بائی سم تھنگ لوگ اس کو عجیب و غریب پیرائے میں پیش کرتے ہیں۔ جنت اور دوزخ سمپلی جو ڈے آف لاسٹ ججمنٹ ہے وہ گڈ اور ایول کو سیپریٹ کرے گا۔ یہ جو لائٹ چل رہی ہے، اگر آپ لوگوں کو پتہ اور اس کی تحقیق میں جائیں تو یہ گڈ اور ایول کٹھے رہ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ تحقیق ہو رہی ہے کہ جب بلب جلاتے ہیں تو 30% 25% سے لائٹ پیدا ہوتی ہے، باقی جو 60-70% ہے وہ ہیٹ پیدا کرتا ہے، اسی ہیٹ کی وجہ سے یہ فیوز ہو جاتے ہیں، اسی ہیٹ کی وجہ سے، کیونکہ وہ ایول ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، نور اور نار۔ نور روشنی پیدا کرتا ہے، نار جو ہے وہ ہیٹ پیدا کرتی ہے۔ یہ دونوں they have to live together۔ جس وقت روز قیامت ہوگا تو نور الگ کر دیا جائے گا اور نار الگ کر دی جائے گی۔ نور جنت میں چلا جائے گا، نار جہنم میں چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ جو انسان کی باڈی ہے اس میں گڈ اور ایول ہے۔ اس میں گڈ کیا ہے؟ آنکھیں ہیں، ناک ہے، منہ ہے، کان ہے، یہ جو حواس خمسہ ہیں، لمس، حواس خمسہ جو ہیں یہ گڈ ہیں۔ لیکن باڈی کے اندر کچھ آرگن ہیں جو ایول ہے، کہ منہ جب کھانا کھاتا ہے تو جو معدہ اور آنتیں ہیں وہ ایکسکریٹ جو پیدا کرتی ہیں وہ بدبو، وہ ایول ہے۔ آنکھیں جب دیکھتی ہیں وہ لڑکی کو یا کسی چیز کو تو وہ آپ کے جسم میں ایک گرمائش سی لاتے ہیں اور سیکس آرگن جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ آنکھ نور ہے، یہ گڈ ہے، لیکن وہ جو آرگن ہے وہ ایول ہے۔ یہی انسان کا امتحان ہے کہ آنکھ دیکھتی ہے، اس کے جو ریفلیکشن آتا ہے وہ باڈی کو انٹروڈیوس کراتا ہے کہ یہ لڑکی ہے، یہ بوڑھی ہے، یہ جوان ہے، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے، اس کے فگر۔ وہ جس وقت چیز تصور، برین بھی ایول ہے، یہ تصور بناتا ہے۔ دین برین سٹارٹس تھنکنگ کہ اگر کپڑے اتر جائیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ ہو سکتا ہے سوچتا ہے تو آرگن جو ہے ایکٹیویٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یہ ایول پروسیس شروع ہو جائے گا۔ یہاں زندگی کا تصور اسلام یہ دیتا ہے کہ آپ کی پہلی نظر پڑ گئی، اٹس آل رائٹ۔ اگر وہ نظر دیوار پہ ہے، درخت پہ ہے، پھل پہ ہے، پودے پہ ہے، ٹھیک ہے،
اگر آپ کی اپوزٹ چیز پہ وہ فلم ہے یا لیڈی ہے یا کچھ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اس پہ پڑتی ہے تو یو کنٹرول یور آئی، ٹیک بیک، آپ دوسری نظر نہیں ڈالیں، پہلی نظر کا کوئی، دوسری نظر سے اب آپ ایول سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پہلی نظر پڑی، تعارف ہو گیا آپ کو، اب پہلے تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، آپ نے دیکھا اینڈ آپ کو برین نے پروسیس کیا۔ اب دو راستے، ایک راستہ یہ ہے کہ فالو دی ایول اور اگلے پروسیس میں پڑ جاؤ، ایک یہ ہے کہ فالو دی لا آف دی گاڈ اور دوسری نظر واپس لے لو۔ اب آگے چلے، اسی طرح کان ہے وہ سنتے ہیں، پہلا سننا ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل اور بالکل حکم نہیں ہے کہ ڈیفائی کرو، نہ، آسان طریقے سے وہاں بات کرو۔ اگر آپ کی بات نہیں مانی جاتی یا آپ کہنا آپ پہ فرض ہے، آپ وہاں سے کوئٹ کر جاؤ۔ کوئٹ کرنے کے لیے حکم یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری پولائٹ اینڈ ویری پازیٹیو پیسفلی، شرط ہے، آپ ان پہ شاؤٹ نہیں کر سکتے، ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب اسی طرح یہ جو حواس خمسہ ہیں، جب روز قیامت ہوگا تو جو ایول ہے نا باڈی کی، یہ جہنم میں جائیں گے، اور جو مسلمان ہے اس کے ایول ول بی ڈسٹرائڈ، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، فنش، ان کی اینڈ ہو گیا، بس ختم ہو گیا، وہ واپس لے لیے جائیں گے کہ ٹھیک ہے، یو ڈیڈ ویل، یو سکسیڈیڈ۔ ان کے باوجود اللہ آپ کو ان اشرف المخلوق کیوں کہہ رہا ہے کہ فرشتے نے تو غلطی کرنی ہی نہیں نا، اس کے تو سسٹم میں غلطی ہے ہی نہیں۔ اچھا، اس کی فرشتے کی خوراک کیا ہے؟ تسبیح۔ وہ جتنی عبادت کرے گا اتنا وہ طاقتور ہوگا، تو اس کو طاقت لینے کے لیے ہی تسبیح کرنی ہے۔ میرا پرابلم جو انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے کہ اس کو یہ ایول آرگن باڈی میں ڈالے ہیں، یہ وہاں سے راستہ تعین کرتے ہیں کہ آپ نے تہذیب ابراہیمی پہ جانا ہے یا تہذیب نمرودی پہ جانا ہے۔ نمرود کی جو تہذیب ہے وہ اپوزٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت اب نظر آپ کی پڑی عورت پہ، تو اسلام نے عورت کے لیے وضع کر دیا کہ اس طرح کا لباس پہنے جس سے اس کے فکر جو ہے وہ ایک عام انسان کو سیکس ایکٹیویٹ نہ ہو، اتنا اس کو تصور ہو کہ عورت ہے، اس کے بعد اس کے جسم کی چیزیں جو ہیں وہ نمایاں نہ اس کے سامنے ہو۔ اس کے بالکل برعکس، اور دوسری نظر مت ڈالو۔ دوسری نظر نہ ڈالنے کے لیے اگر اس نے حجاب پہن لیا ہے تو ویسے بھی دوسری نظر ڈالنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو تہذیب میں اس کو شامل کیا گیا کہ دوسری نظر نہ ڈلے۔ دوسری نظر نہ ڈلنے کے لیے اس کا لباس اور اس کا حجاب ترتیب دیا اسلام نے۔ ادھر شیطان ہے، ایول ہے۔ نمرود کی تہذیب میں عورت کو بن سور کے گھر سے نکلنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ جب نظر پڑے تو پھر اٹھے نہیں، پھر کچھ ہو ہی جائے، بھلے ڈیٹ ہو، بھلے وہ 2 منٹ بیٹھ کے بھی کافی پی لیں، جب نظر پڑ جائے نظر اٹھے نہیں۔ ابراہیمی تہذیب میں یہ ہے کہ جب نظر پڑے تو جس پہ نظر پڑ رہی ہے جو منبع ایول ہے، اس کے لیے احکامات ہیں کہ تو نے اپنے فگر نہیں دکھانے، تیری آنکھیں ڈھپی ہوئی چاہیے، اس کو تیرے فگر کا پتہ نہ چلے، تیرے جو فیلنگ ہے، اور مجھے حکم ہے کہ اگلی نظر نہیں ڈالنی۔ وہ جو تہذیب ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ عورت کو بنا سنوار کے ایسا لباس پہن کے، جتنے یہ ڈیزائنر ہیں وہ لباس کا آپ دیکھتے ہیں کہ فکر نظر آنا چاہیے، کپڑا جو ہے اس کی کوئی نہیں۔ اسلام میں کپڑے کا تصور ہے فگر نظر نہ آئے، ان میں کپڑے کا تصور ہے کہ فگر کو نمایاں کیسے کریں، ہر چیز کھل کے سامنے آئے۔ اب لیونگ سٹارٹ ہوئی،
اسلام نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے تہذیب، کلچر جسے ہم کہتے ہیں، تہذیب کے مذہب کے بالکل معنی اگر آپ اسٹرکٹلی کریں گے تو کلچر ہے۔ اب اسلامک کلچر میں اور نمرودی کلچر میں فرق یہ ہے، اب نظر پڑ گئی، خواہش تو آپ کی نارمل ہے، اسی سے آپ کی آگے اولاد بڑھنی ہے، اس کے لیے طریقہ وضع کیا کہ عورت بالغ ہونی چاہیے، مرد بھی بالغ ہو، اور اناؤنس کریں وہ کم از کم 2 آدمیوں کے سامنے، وہ یہ اناؤنس کریں کہ جی we will live together from tonight۔ وہ جو دوسرا تصور ہے نمرود کا، وہ کہتے ہیں کہ no it's not necessary، ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے 2 کچھ اکٹھا رہے، پسند کریں ٹھیک ہے، نہیں پسند کریں نہیں۔ اسلام کہتا ہے، اسلام سیکس کی پیورٹی جو ہے اس پہ یقین رکھتا ہے۔ جو نمرودی تہذیب ہے وہ کامن سیکس پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب کامن سیکس اور پیورٹی آف سیکس دونوں پول اپارٹ ہیں۔ جہاں پیورٹی آف سیکس ہے اور جہاں کامن سیکس ہے، کامن سیکس میں وہ ایک شادی پہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ اگر ویسے تو لیڈی سیکٹری ہے، بعد ہے، چکلے کلب میں موج کر، بٹ وائی ول بی مار۔ اسلام میں ہر انسان کی خواہش ایک جتنی نہیں، اور عورت کے ساتھ ٹیکنیکلی پرابلم یہ ہے کہ شی از 10 days آؤٹ آف آرڈر ایچ منتھ، وین شی از پریگننٹ شی از آؤٹ آف آرڈر فار 6 months۔ اس وقت مرد جو ہے، اسلام نے جو تصور پیش کیا ہے وہ یہ ہے پیورٹی آف سیکس۔ اب پیورٹی آف سیکس کو مینٹین کرنے کے لیے یو ہیو ٹو گیو ہم اے وے۔ اس کے لیے وے یہ ہے کہ 4 کی اجازت دی۔ 4 کی اجازت اس لیے دی کہ اگر 4 بیویاں ہوں گی تو کم از کم ایک نہ ایک فری ہوگی اس کے پاس، کہ حمل ٹھہرنے میں 3 مہینے لگتے ہیں، 4 3 چوکے 12، تو اسے 12 مہینے جو ہے اویلیبل ہوگی، لہذا اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے اڈلٹری کی۔ آن دی ادر سائڈ نمرود نے کہا دیکھو جی مرد کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، عورتوں کی کم ہوتی ہے، عورتوں کی زیادہ ہوتی ہے، لہذا دے شوڈ ہیو ایزی ایکسیس۔ جو تصور مغرب کا ہے آزادی نسواں، نسواں کی تو کوئی آزادی نہیں، ایکچولی دے provide freedom to the man to access the woman۔ وومن کی آزادی کیا ہے کہ اس کو مین ایکسیس کر سکے، تو اس کی آزادی بیچاری کی کیا ہے؟ اس کی تو کوئی آزادی نہیں ہوئی۔ آپ تو ورڈ آپ غلط یوز کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اس کو آزادی ہے لیکن ایکسیس اس کو دے رہے ہیں۔ اب اسلام اس میں منع کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی سے خوش نہیں ہے تو وہ الگ ہوتی ہے، تو she has to wait for the 4 months، کہ 3 months میں اگر کوئی اس کی کوئی چیز کسی طریقے سے کوئی پریگننٹ ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو دین شی